سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بیوقوف آدمی یہ تصور کر بیٹھا کہ میں اس دور میں زندہ ہوں جہاں پر کہ وزراء جو ہوتے ہیں وہ خود کو عوام کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں. ہاں سب سے بڑی میں نے بے وقوفی یہ کی. میں ابھی تک یعنی عقل جب آدمی یعنی جب عمر کے ہاتھوں سٹیا جاتا ہے تو ایسے واقعات. ویسے جمہوری ملکوں میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. وہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے نا, تو ہائیبریڈ نہیں ہوتا وہ. خیر اچھا, اب ان ہائیبریڈ میں بھی جب ٹیکنوکریٹ آ جائیں تو وہ تو اللہ کا نور ہو جائے. وہ تو دیکھو نا عقل کا مینار ہوتے ہیں, نو آل ہوتے ہیں. تو وہ اورنگزیب صاحب ہیں. میں نے 1975 سے سوائے جرنلزم کے کچھ نہیں کیا, اور 1985 کے بعد آج تک ایک ایسا بجٹ سیشن نہیں ہے جس کو میں نے اٹینڈ نہ کیا ہو, رپورٹ نہ کیا ہو. میں نے جناب پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ کل جناب اورنگزیب صاحب کی جو تقریر ہے وہ تقریباً ختم ہونے والی تھی, تو میز کے اوپر جو ہے وہ جو دستاویزات رکھی جاتی ہیں نا, بجٹ کی دستاویزات, وہ موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں جن کو اٹھاتے ہوئے بندہ جھک جاتا ہے, اور وزیر خزانہ کی تقریر. یعنی جمہوریت کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. جب تک تم مجھے میرے عوام کو نمائندگی نہیں دو گے تم کو ٹیکس نہیں لگا سکتے. یہ اس کے منہ پہ چباتا ہے کل. اور کوئی یہاں پہ 10 سال سے جو ہے وہ آ رہے ہیں اسمبلیوں میں, 10 نہیں کئی ہیں, ایک شخص کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا کہتا مسٹر اسپیکر ویئر آر دا ڈاکیومنٹس وچ بجٹ ہی از پریزنٹنگ. بجٹ ڈاکومنٹس ہی نہیں تھے. یار میں کہہ رہا ہوں تمہیں, ان کی تقریر جب ختم ہونے والی تھی, کیوں کہ ماشاءاللہ سردار اعجاز صادق کی تقریر ودی پئی سی, انہیں ہاؤس دا کسٹوڈین ہونا سی کہ اپنی وہ اپنی تنخواہ بدلنا. 600% اضافہ, 500% اضافہ. غریب آدمی بیچارہ شاہو گڑی اتنے پہلے اپنا چکڑ چھولے بیچتا سی بیچارہ. اتنی محنت کر کے وہ چکڑ چھولے کی ریڑھی لگا کے اتنی محنت سے وہ بیچارے ملا کے وہ بنے, اور اب کہیں جا کر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے. ضروری تھا. تو ڈیڈ کسٹوڈین آف ہاؤس وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ وہ کہاں ہے دستاویزات. وہ نہیں تھی. نہیں تھی جب, اور ان میں سارے شامل ہیں. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے تو اعتراض کیا. نہیں کہا کہ وہ کتاب وہ کتاب بھول گئے ہوں گے. نہیں کب کہا, کتاب کا نہیں کہا. کس نے کہا, نام بتاؤ کس کا. کسی نے نہیں کہا. کتابوں کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ کی نظر پڑ گئی اچانک, ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ بھی ہوتا کہانی. ویری سیریس. یار کیا بات کر رہے ہو تو. اچھا, نہ انہوں نے کچھ کہا, نہ اللہ آپ کا بھلا کرے جنہیں آج کل سول سپرامیسی کا, جن کی اجارہ بن چکا ہے ہماری تحریک انصاف ہاؤس کی واحد جماعت ہے, ان کے ہاتھ جو گاون لگے انہوں نے نالی گزارا کرنا شروع ہو گئے. اور مسلم لیگ تو ویسے بھی ووٹ کو عزت کو دیتے دیتے ایکسٹینشن دینے پہ آ چکی ہوئی, عرصہ ہوا. وہ تو خیر ان کا تو معاملہ. بجٹ دستاویزات تو مانگی ہوگی نا سب نے. او بھائی میرے, دس از یور رائٹ. اگر تم واقعتاً ممبر نیشنل اسمبلی ہو الیکٹڈ, کہ جس دن بجٹ ہے اس دن تمہاری میز کے آگے, تمہارے ڈیسک کے اوپر وزیر, اور خاص طور پر ان دنوں جب ہال میں سارا ہنگامہ ہو رہا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وزیر خزانہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو دیے ہوں گے ڈاکومنٹس. میں یار اب میں کیا, اب ایک ہی بات پہ تم اٹک رہے ہو تو میں کیا کروں. تو یہ میں نے سے کسی کو خیال نہیں آیا. اچھا میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کیا؟ میں پریس گیلری میں موجود نہیں تھا کیا؟ تو ان کی عقل اور کیپیبلٹی میں بات کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں. اچھا, اور جہاں پر جب عوام کے نام نہاد منتخب نمائندے اس طرح کے کنڈکٹ کو برداشت کر لیں, وہاں پہ تم جیسے اور مجھ جیسے 2% صحافی کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ
ایک دستاویز منسلک ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ نئے ٹیکسز کیا لگے ہیں. اب وہ بہت باریک ہوتا ہے، یہ کام بہت باریک ہوتا ہے. اب 312 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگے ہیں کل. یہ نئے ٹیکسز ہیں. اب وہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو اس میں وہ ان کا مختلف خانے بنا کے، وہ تمہیں کہا ہے نا کہ جان بوجھ کر ایسی مشکل انگریزی لکھو، اگلے کو سمجھ ایسی گیا. زبان کو اگلے کو سمجھ نہ آئے. تو اس کا آسان طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جب وزیر خزانہ بجٹ تقریر پڑھ لیتے ہیں تو معاشیات پر لکھنے والے جو ریکگنائز صحافی ہوتے ہیں، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، انہیں آپ ایف پی آر بلاتے ہیں. اس کو ٹیکنیکل بریفنگ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. پوسٹ پہ جو پریس کانفرنس. اب جیسے مثال کے طور پر تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ اب اے ٹی ایم کے ذریعے ادائیگی پر 18% ٹیکس لگ گیا ہے کہ نہیں؟ نہیں 18% نہیں. وہ سیلز ٹیکس لگ ہاں گیا، سیلز ٹیکس لگا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ لگا. 18% نا. ہاں سیلز ٹیکس لگ گیا. ہاں ہاں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیجیٹل معیشت کا فروغ ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا. کم سے کم کیش استعمال ہو. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اور سن تلے آنا پہلے گل، میرے گھر جو بجلی کا بل آتا ہے، میرے اے ٹی ایم میں یہ سہولت موجود ہے نا، میں اے ٹی ایم میں جاؤں، اس کا نمبر لکھوں اور پے کروں. مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم مجھے ایجوکیٹ کر سکتے ہو کہ مجھے اس مہینے جو بجلی کا بل آئے گا، اگر اسے میں اپنے اے ٹی ایم کے ذریعے اے ٹی ایم مشین میں جا کر بل ادا کروں تو کیا مجھے اضافی 18% سیلز ٹیکس اور دینا پڑے گا؟ یہ تو کلیئر نہیں ہے نا ابھی. اسی کے لیے ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے. تو وہ ہوئی نہیں نا، اسی لیے تو نہیں. صحافیوں نے بائک آؤٹ کیا نا اسی بات پہ. صاحب آپ تو غور سے دیکھ رہے تھے، صحافیوں نے اس پہ بائک آؤٹ کیا. جی اس صبح وہ جسٹیفائڈ تھے بیچارے، انہوں نے ہمت کی، لیکن وہ کیا کریں؟ عطا اللہ طارڑ صاحب وزیر اطلاعات باغے باغے آئے، ساتھ میں وہ پی آئی او آئے، محنت لگی. محنت کر کے. اور ویسے بھی وہ شہباز رانا نے پھر کھڑے ہو کے اس نے کہا نہیں جی آپ لوگ تکڑے لوگ ہیں، سیدھی بات ہے کہ ایف پی آر کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، تم بہت اکڑ رہے ہو، اپنے آپ کو بڑے صحافی سمجھتے ہو، تو تمہارے مالک کو ایک ٹیسٹ کا نوٹس بھیجا جا سکتا ہے، وزارت دینے رہو تو بڑا آسان ہے کہ انداز میں کٹ دو، بس تو آپ کا لڑا ختم ہے. کہانی گول. السلام علیکم صحافت، بائے بائے. سو اس کا کوئی تسی مقدمے کر لو اپنا. پیکا. ہاں پیکا کروں. جو تمہیں میں نے کب کہا تھا، میں نے کہا وہ بھول جاؤ. تو جو وزیر عوام کے منتخب نمائندوں کو جواب نہیں دے پا رہا، اسٹیبلش روایات کو پچھاڑتے ہوئے، روز کرتے ہوئے، وہاں پہ کتابیں نہیں وہاں پہ موجود ہوتی، وہ 2 ٹکے کے صحافیوں کو بریفنگ کیوں دے گے؟ اور یہ بیک آؤٹ کیا ہوگا، کوئی بات نہیں. ہی اسٹارٹڈ اسپیکنگ. ہاں وہ بولنا شروع کر. نہیں آئے تھے نا خسمانو کھاؤ.